जो कोई भी नहीं जानता मेरे सिवा आज तक। तुम्हें जानना चाहिए, मैंने कसम खाई थी काफी सालों पहले, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले, मैंने कहा था कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी। लेकिन उसे पागलपन कहा गया, धुतकारा जाता रहा। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। मेरी नस्लों के रास्ते पर भी जानवर कुर्बान किए जाएंगे। हे माशाअल्लाह। और अब वक्तान पहुंचा है। आज के दिन हम हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। देश की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तलवारें म्यान से निकालते हैं हम अपने, तो काफिरों के खून से तर किए बगैर हम वापस नहीं रखते उन्हें। हसन और बाकी शहदा जिनका खून बहाया गया, उन सब का उन काफिरों से हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान देने के लिए पासंदर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। अलबत्ता हमारा रब उस दुनिया की फतह तुर्कों को अदा करेगा। सीजन 4 में कुछ किलों को फतह करने के अलावा कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं था जिसे फैन सालों तक याद रखें।
یہ بات سچ ہے کہ یہ سیزن ارطغرل سیزن کے بعد سے سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن کرولوس عثمان کا کوئی ایک سیزن بھی دیریلس ارطغرل کی ٹکر کا نہیں تھا۔ دیریلس ارطغرل جس کے ہر ایک سیزن میں نئی کہانیوں اور مختلف واقعات دکھائے جاتے تھے جو شائقین کی نظریں سکرین پر ٹکا دیتے تھے، اور اگر آج بھی دیریلس ارطغرل سیریز دیکھی جائے تو ہم بور نہیں ہوں گے، جبکہ کرولوس عثمان سیریز کی سٹوری اس کے برعکس ہے۔ کرولوس سیریز اور دیریلس ارطغرل میں سب سے بڑا اور واضح فرق حرکی واقعات کا ہے۔ کرولوس عثمان میں بہت سارے واقعات اور کردار فرضی ہیں، جبکہ کہانی بھی بہت سست انداز میں دکھائی جاتی ہے جو کہ آڈینس کے توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اب سیزن 4 کا بھی اختتام ہو چکا ہے اور سب کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ سیزن 5 میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، کیا واقعی کرولوس سیریز کی مینجمنٹ بڑے فیصلے لیتے ہوئے پرانی غلطیوں کو سدھارنے جا رہی ہے، تو اسی لیے آج ہم نے یہ ویڈیو سیزن 5 کی مکمل ڈیٹیل پر بنائی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ سیزن 5 کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور پہلی قسط کب اور کیسے آن ایئر ہوگی، اور کون کون سے تاریخی واقعات سیزن 5 کا حصہ ہوں گے جو سیزن کو 4 چاند لگائیں گے اور آڈینس کے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، سیزن 5 میں ارحان اور ہیلو فیرا کا کریکٹر کون سے اداکار نبھائیں گے جو کہ لیڈنگ کریکٹر ہوں گے؟ سیزن 5 کا آغاز کس تاریخی واقعے سے ہوگا اور کتنا ٹائم گیپ دکھایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ان تاریخی کرداروں کی جو کہ سیزن 4 میں فینس کی بھرپور خواہش کے باوجود بھی شامل نہیں کیے گئے تھے لیکن سیزن 5 کا حصہ ہوں گے وہ، جبکہ اس کے علاوہ عثمان بے کی ریاست کے بارے میں بات کریں گے۔ عثمان بے کی ریاست کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ تب عثمان بے سلطان ہوں گے، اور یقیناً آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیزن 5 میں عثمان بے کی لوگوں میں کیا چینجز کی جائیں گی۔ اگر آپ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات اور سیزن 5 کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری میں سب کے مرکز نگاہ سلطان عثمان بے کے بارے میں، جو کہ اب عثمان بے یعنی اب عثمان بے سردار نہیں رہے، کیونکہ اب سرداری اور ریاست کے ماتحت رہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ عثمان صاحب ریاست کے باقاعدہ طور پر قیام کے بعد تمام بازنطینی گورنروں کو پیغام بھیجیں گے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کرو، یا پھر میرا یعنی عثمان بے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ برسا کے نزدیک کچھ قلعوں کے گورنر تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن باقی تمام گورنروں کی وفاداریاں شہنشاہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ عثمان بے چونکہ ریاست کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ فتح کی گئی زمین قابل لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد خود برسا کے محاصرے کی طرف بڑھیں گے، اور سب سے پہلے برسا سے باقی تمام قلعوں کا رابطہ منقطع کریں گے۔ ناظرین کرام، سیزن 5 میں عثمان کو صرف بازنطینیوں کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ ترک قبائل جو کہ عثمان بے کے خلاف ہیں عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روکیں گے اور عثمان بے کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کریں گے۔ عثمان صاحب کے مخالف ترک قبائل میں گرمیالار قبیلہ سے فہرست ہوگا، جو کہ پوری سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے دوران بھی عثمان بے کی صف میں شامل نہیں ہوا تھا اور مخالفت جاری رکھی تھی، لیکن عثمان بے پر پھر بھی دن بدن مضبوط ہوتے جائیں گے۔ سیزن 5 کا آغاز دمبوس کے مارکے سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیزن 4 سے 5 کے درمیان زیادہ بڑا ٹائم گیپ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ چند سالوں کا ہی ہوگا، اور ایسے بھی کرولوس عثمان میں واقعات دکھانے کی سپیڈ بہت سلو ہے، کیونکہ ریاست بنانے کا اعلان بھی 4 سیزن گزرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ بیفوس میں فتح کے بعد تمام تر قبائل بازنطینی زمینوں پر حملے تیز کریں گے، اور انہی خطرات کے پیش نظر شہنشاہ انڈریانیکوس منگول خان سے اتحاد کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ غزن خان مسلمان ہے اسی لیے وہ شہنشاہ کے ساتھ اتحاد سے انکار کرے گا۔ غزن خان کی طرف سے انکار کے بعد شہنشاہ شدید غصہ ہوگا اور خود کی فوج کے ساتھ ہی عثمان بے پر حملہ آور ہوگا۔ بازنطینی فوج جب اپنی شہر کی طرف آ رہی ہوگی تو عثمان بے دمبوس کے مقام پر ہی فوج پر دھاوا بول دیں گے۔ عثمان بے یہ جنگ تو جیت جائیں گے، لیکن دونوں جانب بھاری نقصان ہوگا۔ ادھر عثمان بے کے بھتیجے بھی شہید ہو جائیں گے، جبکہ کافی بازنطینی گورنر بھی مارے جائیں گے۔ برسا کے محاصرے تک عثمانی اور بازنطینیوں کے درمیان چھوٹے موٹے مارکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب سے شہنشاہ جسے لگے گا کہ وہ عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہا اور عثمان صاحب بھی آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں،
تو شہنشاہ کرائے کی فوجیں یعنی قاتلانیوں کو بھی ہائر کرے گا، لیکن عثمان صاحب کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اس سب دورانیے کے دوران عثمان صاحب کے بعد کی تمام تاریخی ساتھیوں کو بھی سیزن 5 کا حصہ بنایا جائے گا، جن میں سامسا، چاہش، حسن الپ کلچا اور اکچا کوچا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ عبداللہ میکائل کوسس بھی شامل ہے۔ جبکہ عبداللہ میکائل کوسس بھی عثمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، اور میکائل کوسس کی دی ہوئی انفارمیشن کے بدولت ہی برسا کے محاصرے کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ برسا کی فتح ہی عثمان صاحب کی آخری فتح تھی۔ جی ہاں، برسا کا محاصرہ 15 سال تک جاری رہے گا، اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ سیزن 5 میں برسا کا محاصرہ ہی دکھایا جائے گا، جبکہ برسا کی فتح 6 یا 7 سیزن میں دکھائی جائے گی۔ جی ہاں، جتنی سست روی سے کرولس عثمان میں واقعات دکھائے جاتے ہیں، اس چیز کے ساتھ سیزن ہونا تو مسٹ ہے، لیکن برسا کے محاصرے کے دوران ہی اس میں بہت سے قلعے بھی فتح کریں گے جو کہ برسا کے نزدیک ہوں گے۔ یاد رہے کہ سیزن 5 میں عثمان صاحب کی لک بھی چینج دکھائی جائے گی، جہاں انہیں تھوڑا سا بوڑھا تو دکھایا جائے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بال بھی بڑے دکھائے جائیں گے، جو کہ آڈینس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ عثمان صاحب برسا کے محاصرے کے دوران ہی یہ اہم مہم اپنے بیٹے اورحان کے حوالے کر دیں گے، اورحان بے جن کا کریکٹر لیڈنگ کریکٹر ہوگا، اور یہ کردار بھی کوئی اور کریکٹر نبھائے گا۔ چونکہ ٹائم گیپ کے بعد اورحان بے کو دکھایا جائے گا، ان کی عمر 18 سال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیزن میں گورنر کی بیٹی ہولوفیرا سے شروع ہونے والی اورحان بے کی لو سٹوری دوبارہ دکھائی جائے گی، اور وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی شادی بھی دکھائی جائے گی۔ واضح رہے کہ سیزن 5 میں ہولوفیرا کا کردار کیراسلی کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ الپ ارسلان میں سمیہ خاتون کا کردار نبھا چکی ہیں۔ سیزن 5 کے آغاز ہی میں اورحان ہر ایک جنگ میں شریک ہوا کریں گے، اور برسا کے محاصرے کے دوران جب خود کی طبیعت خراب ہونے کے بعد عثمان بے یہ اہم مہم اورحان بے کے حوالے کریں گے، اور ان کی جانشینی عبداللہ میکائل کوسس اور ترگت بے کے ساتھ مل کر برسا کو فتح کریں گے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ہوگا۔ تاریخ سے بھی یہ واضح ہے کہ عثمان صاحب برسا کے محاصرے کے دوران تو جنگ کا حصہ تھے، لیکن فتح کے دوران وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عثمان صاحب برسا کی فتح کی خبر سنتے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان بے اورحان بے کی تخت سنبھالنے کے بعد فوت ہوئے تھے۔ 1324 عیسوی میں عثمان صاحب کی وفات کے بعد روایت کے مطابق اورحان بے تب جانشین ہوئے تھے، اور عثمانی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو دعوت دی تھی کہ ریاست بانٹ لیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، لیکن علاؤالدین نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ عثمان بے اورحان بے کو ہی اپنا ولی عہد بنا کر گئے تھے۔ سیزن 5 میں عثمان صاحب کے باقی بچے بھی دکھائے جائیں گے، جن میں چوبان، حامد بے اور پزالی پاشا ہوں گے۔ ناظرین، کرولس عثمان بے کی شوٹنگ کا آغاز اگست میں ہو جائے گا، جبکہ پہلی قسط سپتمبر کے اینڈ یا پھر اکتوبر کے شروع میں آن ایئر ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو کرولس عثمان کی زندگی میں کس تبدیلی کی امید ہے، اور کس تاریخی کردار کی واپسی آپ چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سیزن 4 میں کچھ قلعوں کو فتح کرنے کے علاوہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا جسے فین سالوں تک یاد رکھیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ سیزن ارطغرل سیزن کے بعد سے سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن کرولس عثمان کا کوئی ایک سیزن بھی دیریلس ارطغرل کی ٹکر کا نہیں تھا۔ دیریلس ارطغرل جس کے ہر ایک سیزن میں نئی کہانیوں اور مختلف واقعات دکھائے جاتے تھے جو شائقین کی نظریں سکرین پر ٹکا دیتے تھے، اور اگر آج بھی دیریلس ارطغرل سیریز دیکھی جائے تو ہم بور نہیں ہوں گے، جبکہ کرولس عثمان سیریز کی سٹوری اس کے برعکس ہے۔ کرولس سیریز اور دیریلس ارطغرل میں سب سے بڑا اور واضح فرق ہر کی واقعات کا ہے۔ کرولس عثمان میں بہت سارے واقعات اور کردار فرضی ہیں، جبکہ کہانی بھی بہت سست انداز میں دکھائی جاتی ہے، جو کہ آڈینس کے توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اب سیزن 4 کا بھی اختتام ہو چکا ہے، اور سب کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ سیزن 5 میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، کیا واقعی کرولس سیریز کی مینجمنٹ بڑے فیصلے لیتے ہوئے پرانی غلطیوں کو سدھارنے جا رہی ہے، تو اسی لیے آج ہم نے یہ ویڈیو سیزن 5 کی مکمل ڈیٹیل پر بنائی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔
بات ہوگی کہ سیزن 5 کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور پہلی قسط کب اور کیسے آن ایئر ہوگی اور کون کون سے تاریخی واقعات سیزن 5 کا حصہ ہوں گے جو سیزن کو 4 چاند لگائیں گے اور آڈینس کے اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، سیزن 5 میں ارحان اور ہیلو فیرا کا کریکٹر کون سے اداکار نبھائیں گے جو کہ لیڈنگ کریکٹر ہوں گے؟ سیزن 5 کا آغاز کس تاریخی واقعے سے ہوگا اور کتنا ٹائم گیپ دکھایا جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ان تاریخی کرداروں کی جو کہ سیزن 4 میں فینس کی بھرپور خواہش کے باوجود بھی شامل نہیں کیے گئے تھے لیکن سیزن 5 کا حصہ ہوں گے وہ، جبکہ اس کے علاوہ عثمان بے کی ریاست کے بارے میں بات کریں گے۔ عثمان بے کی ریاست کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ تب عثمان بے سلطان ہوں گے، اور یقیناً آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیزن 5 میں عثمان بے کی لوگوں میں کیا چینجز کی جائیں گی۔ اگر آپ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات اور سیزن 5 کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری میں سب کے مرکزی نگاہ سلطان عثمان بے کے بارے میں، جو کہ اب عثمان بے سردار نہیں رہے کیونکہ اب سرداری اور ریاست کے ماتحت رہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ عثمان صاحب ریاست کے باقاعدہ طور پر قیام کے بعد تمام بازنطینی گورنروں کو پیغام بھیجیں گے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کرو، یا پھر میرا یعنی عثمان بے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ برسا کے نزدیک کچھ قلعوں کے گورنر تو اسلام قبول کر لیں گے لیکن باقی تمام گورنروں کی وفاداریاں شہنشاہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ عثمان بے چونکہ ریاست کو پھیلانا چاہتے ہیں اسی لیے وہ فتح کی گئی زمین قابل لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد خود برسا کے محاصرے کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے برسا سے باقی تمام قلعوں کا رابطہ منقطع کریں گے۔ ناظرین کرام، سیزن 5 میں عثمان کو صرف بازنطینیوں کا ہی سامنا نہیں ہوگا بلکہ کچھ ترک قبائل جو کہ عثمان بے کے خلاف ہیں عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روکیں گے اور عثمان بے کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کریں گے۔ عثمان صاحب کے مخالف ترک قبائل میں گرمیالار قبیلہ سے فہرست ہوگا جو کہ پوری سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے دوران بھی عثمان بے کی صف میں شامل نہیں ہوا تھا اور مخالفت جاری رکھی تھی، لیکن عثمان بے پر پھر بھی دن بدن مضبوط ہوتے جائیں گے۔ سیزن 5 کا آغاز دمبوس کے مارکے سے ہوگا، یہی وجہ ہے کہ سیزن 4 سے 5 کے درمیان زیادہ بڑا ٹائم گیپ نہیں دکھایا جائے گا بلکہ چند سالوں کا ہی ہوگا، اور ایسے بھی کورولوس عثمان میں واقعات دکھانے کی سپیڈ بہت سلو ہے کیونکہ ریاست بنانے کا اعلان بھی 4 سیزن گزرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ بیفوس میں فتح کے بعد تمام تر قبائل بازنطینی زمینوں پر حملے تیز کریں گے اور انہی خطرات کے پیش نظر شہنشاہ انڈریانیکوس منگول خان سے اتحاد کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ غزن خان مسلمان ہے اسی لیے وہ شہنشاہ کے ساتھ اتحاد سے انکار کرے گا۔ غزن خان کی طرف سے انکار کے بعد شہنشاہ شدید غصہ ہوگا اور خود کی فوج کے ساتھ ہی عثمان بے پر حملہ آور ہوگا۔ بازنطینی فوج جب اپنی شہر کی طرف آ رہی ہوگی تو عثمان بے دمبوس کے مقام پر ہی فوج پر دھاوا بول دیں گے۔ عثمان بے یہ جنگ تو جیت جائیں گے لیکن دونوں جانب بھاری نقصان ہوگا۔ ادھر عثمان بے کے بھتیجے بھی شہید ہو جائیں گے جبکہ کافی بازنطینی گورنر بھی مارے جائیں گے۔ برسا کے محاصرے تک عثمانی اور بازنطینیوں کے درمیان چھوٹے موٹے مارکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب سے شہنشاہ جسے لگے گا کہ وہ عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہا اور عثمان صاحب بھی آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو شہنشاہ کرائے کی فوجیں یعنی قاتلانیوں کو بھی ہائر کرے گا، لیکن عثمان صاحب کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اس سب دورانیے کے دوران عثمان صاحب کے بعد کی تمام تاریخی ساتھیوں کو بھی سیزن 5 کا حصہ بنایا جائے گا، جن میں سامسا، چاہش، حسن الپ کلچا اور اکچا کوچا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ عبداللہ میکائل کوسس بھی شامل ہے۔ بھی عثمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے اور میکائل کوسس کی دی ہوئی انفارمیشن کے بدولت ہی برسا کے محاصرے کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ برسا کی فتح ہی عثمان صاحب کی آخری فتح تھی۔ جی ہاں، برسا کا محاصرہ 15 سال تک جاری رہے گا اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ سیزن 5 میں برسا کا محاصرہ ہی دکھایا جائے گا۔
जबकि बुरसा की फतह छठे या सातवें सीज़न में दिखाई जाएगी। जी हाँ, जितनी सुस्त रवि से कुरोलस उस्मान में वाक़यात दिखाए जाते हैं, इस चीज़ के साथ सीज़न होना तो मस्ट है, लेकिन बुरसा के मुहासरे के दौरान ही इसमें बहुत से किले भी फतह करेंगे जो कि बुरसा के नज़दीक होंगे। याद रहे कि सीज़न 5 में उस्मान साहब की लुक भी चेंज दिखाई जाएगी, जहां इन्हें थोड़ा सा बूढ़ा तो दिखाया जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ इनके बाल भी बड़े दिखाए जाएंगे, जो कि ऑडियंस की डिमांड भी है। उस्मान साहब बुरसा के मुहासरे के दौरान ही ये अहम मुहिम अपने बेटे औरहान के हवाले कर देंगे। औरहान बे जिनका करैक्टर लीडिंग करैक्टर होगा और ये किरदार भी कोई और करैक्टर निभाएगा। चूँकि टाइम गैप के बाद औरहान बे को दिखाया जाएगा, इनकी उम्र 18 साल होगी। यही वजह है कि इस सीज़न में गवर्नर की बेटी होलोफेरा से शुरू होने वाली औरहान बे की लव स्टोरी दोबारा दिखाई जाएगी और वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी और दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी। वाज़ह रहे कि सीज़न 5 में होलोफेरा का किरदार किरासली को दिया जा सकता है, जो कि अल्प अरसलान में समिया खातून का किरदार निभा चुकी हैं। सीज़न 5 के आगाज़ ही में औरहान हर एक जंग में शरीक हुआ करेंगे और बुरसा के मुहासरे के दौरान जब खुद की तबीयत ख़राब होने के बाद उस्मान बे ये अहम मुहिम औरहान बे के हवाले करेंगे और इनकी जानशीनी अब्दुल्ला मिकाइल कोसिस और तुर्गत बे के साथ मिलकर बुरसा को फतह करेंगे, जो कि सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत होगा। तारीख से भी ये वाज़ह है कि उस्मान साहब बुरसा के मुहासरे के दौरान तो जंग का हिस्सा थे, लेकिन फतह के दौरान वहाँ फ़िज़िकली मौजूद नहीं थे क्योंकि इनकी तबीयत साजगार नहीं थी। कुछ तारीख दानों ने लिखा है कि उस्मान साहब बुरसा की फतह की खबर सुनते ही खालिक हकीकी से जा मिले थे, जबकि कुछ तारीख दानों का कहना है कि उस्मान बे और हान बे की तख्त संभालने के बाद फौत हुए थे। 1324 ईस्वी में उस्मान साहब की वफ़ात के बाद रवायत के मुताबिक औरहान बे तब जानशीन हुए थे और उस्मानी रवायत के मुताबिक उन्होंने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा को दावत दी थी कि रियासत बांट लेते हैं और हुकूमत करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने यह ऑफ़र कबूल करने से इनकार किया था क्योंकि उस्मान बे और हान बे को ही अपना वली अहद बना कर गए थे। सीज़न 5 में उस्मान साहब के बाकी बच्चे भी दिखाए जाएंगे, जिनमें चौबान, हामिद बे और पजाली पाशा होंगे। नाज़रीन, कुरोलस उस्मान बे की शूटिंग का आगाज़ अगस्त में हो जाएगा, जबकि पहली किस्त सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर के शुरू में ऑन एयर होगी। नाज़रीन कराम, आपको कुरोलस उस्मान की ज़िंदगी में किस तब्दीली की उम्मीद है और किस तारीख़ी किरदार की वापसी आप चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। सीज़न 4 में कुछ किलों को फतह करने के अलावा कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं था जिसे फ़ैन सालों तक याद रखें। ये बात सच है कि ये सीज़न अर्तुगरुल सीज़न के बाद से सबसे ज़्यादा मकबूल है, लेकिन कुरोलस उस्मान का कोई एक सीज़न भी देरीलिस अर्तुगरुल की टक्कर का नहीं था। देरीलिस अर्तुगरुल जिसके हर एक सीज़न में नई कहानियों और मुख्तलिफ वाक़यात दिखाए जाते थे जो शायकीन की नज़रें स्क्रीन पर टिका देते थे। और अगर आज भी देरीलिस अर्तुगरुल सीरीज़ देखी जाए तो हम बोर नहीं होंगे, जबकि कुरोलस उस्मान सीरीज़ की स्टोरी इसके बरअक्स है। कुरोलस सीरीज़ और देरीलिस अर्तुगरुल में सबसे बड़ा और वाज़िह फ़र्क हर की वाक़यात का है। कुरोलस उस्मान में बहुत सारे वाक़यात और किरदार फ़र्ज़ी हैं, जबकि कहानी भी बहुत सुस्त अंदाज में दिखाई जाती है जो कि ऑडियंस के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती। लेकिन चूंकि अब सीज़न 4 का भी इख्तिताम हो चुका है और सबके जहन में भी यही सवाल है कि सीज़न 5 में क्या तब्दीली हो सकती है, क्या वाकई कुरोलस सीरीज़ की मैनेजमेंट बड़े फैसले लेते हुए पुरानी गलतियों को सुधारने जा रही है। तो इसीलिए आज हमने ये वीडियो सीज़न 5 की मुकम्मल डिटेल पर बनाई है, तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। बात होगी कि सीज़न 5 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और पहली किस्त कब और कैसे ऑन एयर होगी और कौन कौन से तारीखी वाक़यात सीज़न 5 का हिस्सा होंगे जो सीज़न को 4 चांद लगाएंगे और ऑडियंस के एतराज़ात भी दूर हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सीज़न 5 में औरहान और होलोफेरा का करैक्टर कौन से अदाकार निभाएंगे जो कि लीडिंग करैक्टर होंगे? सीज़न 5 का आगाज़ किस तारीखी वाक़ये से होगा और कितना टाइम गैप दिखाया जाएगा? और साथ ही साथ बात होगी इन तारीखी किरदारों की जो कि सीज़न 4 में फैंस की भरपूर ख्वाहिश के बावजूद भी शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन सीज़न 5 का हिस्सा होंगे वो। जबकि इसके अलावा उस्मान बे की रियासत के बारे में बात करेंगे। उस्मान बे की रियासत के बारे में बात होगी क्योंकि तब उस्मान बे सुल्तान होंगे और यकीनन आपको ये भी बताएंगे कि सीज़न 5 में उस्मान बे की लोगों में क्या चेंजेस की जाएंगी।
اگر آپ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات اور سیزن 5 کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری میں سب کے مرکزی نگاہ سلطان عثمان بے کے بارے میں، جو کہ اب عثمان بے یعنی اب عثمان بے سردار نہیں رہے، کیونکہ اب سرداری اور ریاست کے ماتحت رہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ عثمان صاحب ریاست کے باقاعدہ طور پر قیام کے بعد تمام بازنطینی گورنروں کو پیغام بھیجیں گے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کرو، یا پھر میرا یعنی عثمان بے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ برسا کے نزدیک کچھ قلعوں کے گورنر تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن باقی تمام گورنروں کی وفاداریاں شہنشاہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ عثمان بے چونکہ ریاست کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ فتح کی گئی زمین قابل لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد خود برسا کے محاصرے کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے برسا سے باقی تمام قلعوں کا رابطہ منقطع کریں گے۔ ناظرین کرام، سیزن 5 میں عثمان کو صرف بازنطینیوں کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ ترک قبائل جو کہ عثمان بے کے خلاف ہیں عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روکیں گے اور عثمان بے کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کریں گے۔ عثمان صاحب کے مخالف ترک قبائل میں گرمیالار قبیلہ سے فہرست ہوگا، جو کہ پوری سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے دوران بھی عثمان بے کی صف میں شامل نہیں ہوا تھا اور مخالفت جاری رکھی تھی، لیکن عثمان بے پر پھر بھی دن بدن مضبوط ہوتے جائیں گے۔ سیزن 5 کا آغاز دمبوس کے مارکے سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیزن 4 سے 5 کے درمیان زیادہ بڑا ٹائم گیپ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ چند سالوں کا ہی ہوگا، اور ایسے بھی کرولوس عثمان میں واقعات دکھانے کی سپیڈ بہت سلو ہے، کیونکہ ریاست بنانے کا اعلان بھی 4 سیزن گزرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ بیفوس میں فتح کے بعد تمام تر قبائل بازنطینی زمینوں پر حملے تیز کریں گے اور انہی خطرات کے پیش نظر شہنشاہ انڈریانیکوس منگول خان سے اتحاد کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ غزن خان مسلمان ہے اسی لیے وہ شہنشاہ کے ساتھ اتحاد سے انکار کرے گا۔ غزن خان کی طرف سے انکار کے بعد شہنشاہ شدید غصہ ہوگا اور خود کی فوج کے ساتھ ہی عثمان بے پر حملہ آور ہوگا۔ بازنطینی فوج جب اپنی شہر کی طرف آ رہی ہوگی تو عثمان بے دمبوس کے مقام پر ہی فوج پر دھاوا بول دیں گے۔ عثمان بے یہ جنگ تو جیت جائیں گے، لیکن دونوں جانب بھاری نقصان ہوگا۔ ادھر عثمان بے کے بھتیجے بھی شہید ہو جائیں گے، جبکہ کافی بازنطینی گورنر بھی مارے جائیں گے۔ برسا کے محاصرے تک عثمانی اور بازنطینیوں کے درمیان چھوٹے موٹے مارکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب سے شہنشاہ جسے لگے گا کہ وہ عثمان بے کی ریاست کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہا اور عثمان صاحب بھی آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو شہنشاہ کرائے کی فوجیں یعنی قاتلانیوں کو بھی ہائر کرے گا، لیکن عثمان صاحب کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اس سب دورانیے کے دوران عثمان صاحب کے بعد کی تمام تاریخی ساتھیوں کو بھی سیزن 5 کا حصہ بنایا جائے گا، جن میں سامسا، چاہش، حسن الپ کلچا اور اکچا کوچا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ عبداللہ میکائل کوسس بھی شامل ہے۔ جبکہ عبداللہ میکائل کوسس بھی عثمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، اور میکائل کوسس کی دی ہوئی انفارمیشن کے بدولت ہی برسا کے محاصرے کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ برسا کی فتح ہی عثمان صاحب کی آخری فتح تھی۔ جی ہاں، برسا کا محاصرہ 15 سال تک جاری رہے گا، اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ سیزن 5 میں برسا کا محاصرہ ہی دکھایا جائے گا، جبکہ برسا کی فتح 6 یا 7 سیزن میں دکھائی جائے گی۔ جی ہاں، جتنی سست روی سے کرولوس عثمان میں واقعات دکھائے جاتے ہیں، اس چیز کے ساتھ سیزن ہونا تو مسٹ ہے، لیکن برسا کے محاصرے کے دوران ہی اس میں بہت سے قلعے بھی فتح کریں گے جو کہ برسا کے نزدیک ہوں گے۔ یاد رہے کہ سیزن 5 میں عثمان صاحب کی لک بھی چینج دکھائی جائے گی، جہاں انہیں تھوڑا سا بوڑھا تو دکھایا جائے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بال بھی بڑے دکھائے جائیں گے، جو کہ آڈینس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ عثمان صاحب برسا کے محاصرے کے دوران ہی یہ اہم مہم اپنے بیٹے اورحان کے حوالے کر دیں گے۔ اورحان بے جن کا کریکٹر لیڈنگ کریکٹر ہوگا، اور یہ کردار بھی کوئی اور کریکٹر نبھائے گا۔ چونکہ ٹائم گیپ کے بعد اورحان بے کو دکھایا جائے گا، ان کی عمر 18 سال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیزن میں گورنر کی بیٹی ہولوفیرا سے شروع ہونے والی اورحان بے کی لو سٹوری دوبارہ دکھائی جائے گی اور وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی شادی بھی دکھائی جائے گی۔ واضح رہے کہ سیزن 5 میں ہولوفیرا کا کردار کیراسلی کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ الپ ارسلان میں سمیہ خاتون کا کردار نبھا چکی ہیں۔
سیزن 5 کے آغاز ہی میں اورحان ہر ایک جنگ میں شریک ہوا کریں گے اور برسا کے محاصرے کے دوران جب خود کی طبیعت خراب ہونے کے بعد عثمان بے یہ اہم مہم اورحان بے کے حوالے کریں گے اور ان کی جانشینی عبداللہ میکائل کوسیس اور ترگت بے کے ساتھ مل کر برسا کو فتح کریں گے جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ہوگا۔ تاریخ سے بھی یہ واضح ہے کہ عثمان صاحب برسا کے محاصرے کے دوران تو جنگ کا حصہ تھے لیکن فتح کے دوران وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے کیونکہ ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عثمان صاحب برسا کی فتح کی خبر سنتے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان بے اور اورحان بے کی تخت سنبھالنے کے بعد فوت ہوئے تھے۔ 1324 عیسوی میں عثمان صاحب کی وفات کے بعد روایت کے مطابق اورحان بے تب جانشین ہوئے تھے اور عثمانی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو دعوت دی تھی کہ ریاست بانٹ لیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، لیکن علاؤالدین نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کیا تھا کیونکہ عثمان بے اور اورحان بے کو ہی اپنا ولی عہد بنا کر گئے تھے۔ سیزن 5 میں عثمان صاحب کے باقی بچے بھی دکھائے جائیں گے جن میں چوبان حامد بے اور پزالی پاشا ہوں گے۔ ناظرین، کورولوس عثمان بے کی شوٹنگ کا آغاز اگست میں ہو جائے گا جبکہ پہلی قسط سپتمبر کے اینڈ یا پھر اکتوبر کے شروع میں آن ایئر ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو کورولوس عثمان کی زندگی میں کس تبدیلی کی امید ہے اور کس تاریخی کردار کی واپسی آپ چاہتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔